یہ کتاب ہے کتاب السنہ، تالیف ہو ابی بکر بن ابی عاصم، اور اس کے ساتھ البانی صاحب کی تحقیق بھی ہے، چھاپ المکتب الاسلامی۔ یہاں پر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 350 میں، حدیث نمبر 754۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم الخلیفتین من بعدی، میں اپنے بعد دو جانشین کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترت اہل بیت، اللہ کی کتاب اور میری عترت اہل بیت علیہم السلام، وانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، اور یہ کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے جب تک میرے حوض کوثر پر وارد نہیں ہوں گے۔ حدیث صحیح، البانی نے کہا یہ حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح ہے، عدم افتراق قرآن کا سنت سے۔ اور اس کے بہت سارے دوسرے اسانید ہیں، میں وہ دکھا دوں آپ کو۔ یہ کتاب ہے خصائص النسائی، خصائص علی بن ابی طالب علیہ السلام، تالیف عبد الرحمن بن شعیب النسائی، تحقیق و تخریج احمد میرین البلوچی، بلوچی کو عربی میں بلوچی کو بلوچی بول، شاب مکتبۃ المعلی کویت، سند 1986 میں۔ یہاں پر آپ کو لے کے چلتے ہیں عزیزو صفحہ نمبر 79 میں، معاف کیے صفحہ نمبر 96 میں، صفحہ نمبر 96 یہ ہے، باب من کنت ولیہ فعلی ولیہ۔ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع سے واپس آ رہے تھے، غدیر خم آئے، وہاں پہ کچھ درخت تھے، درختوں کے نیچے ہم نے جارو لگا دیا، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی قد دعیت، میری موت قریب آ چکی ہے، فاجبت، میں ان قریب مر جاؤں گا، وانی قد ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں، احدہما اکبر من الاخر، کتاب ایک دوسرے سے بڑا ہے، ایک بڑا ایک چھوٹا ثقل ہے، کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی، کتاب اللہ اور میری عترت اہل بیت، فانظروا کیف تخلفونی فیہما، تم اچھی طرح سے دیکھ لو، جانچ لو کہ تم ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرو گے میرے بعد، فانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے، کبھی دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے میرے بعد۔ ثم قال، اس کے بعد کہا، ان اللہ مولائی وانا ولی کل مؤمن، اللہ میرا مولا، میرا آقا ہے، اور میں ہر مومن کا سرپرست اور ولی ہوں۔ ثم اخذ بید علی، پھر انہوں نے علی علیہ السلام کا ہاتھ دیا، من کنت ولیہ فہذا ولی، جس کا میں ولی ہوں، علی علیہ السلام اس کے ولی ہیں۔ اچھا، اللہم والی من والہ وعاد من عادہ، اے اللہ جو اس کو اپنا ولی سمجھے تو اس کا ولی بن، اور جو اس سے دشمنی کرے تو اس کا دشمن بن۔ میں نے زید بن ارقم سے کہا کہ واقعاً تو نے یہ دیکھا ہے اور تو نے سنا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ زید نے کہا، ما کان فی الدوحات احد الا رآہ بعینہ وسمعہ باذنیہ، ان درختوں کے ساتھ غدیر خم میں سب صحابہ جتنے تھے سب نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے اور اپنے کانوں سے سنا ہے۔ اچھا، یہ حدیث 224، محقق کیا فرماتے ہیں؟ حدیث 224 حدیث صحیح رجال ثقات من رجال الشیخین، یہ حدیث صحیح ہے، اس کے رجال ثقات ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے پوچھو اگر نہیں جانتے۔ اہل ذکر اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جیسے قرآن نے کہا قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا، تو یہ ذکر اہل رسول واضح ہے۔ اگر ذکر قرآن ہے، ذکر سے مراد قرآن مجید ہے، تو پھر تو کون ہے جو قرآن سے کبھی الگ نہیں ہوں گے؟ قرآن کے اہل کون؟ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام۔ ٹھیک ہے بھائی، اور مزید بولو، کافی ہے بھائی؟ اچھا جی یہ تو کافی ہے، لیکن وہ نور بھائی کا جو کویسچن تھا جس پہ آپ نے وہ ان کی بات آدمی میں رہ گئی تھی، تو وہ انہوں نے علی بھائی کے جو 2 اعتراضات اٹھائے تھے، ان میں سے ایک اعتراض تو آپ نے جو ہے نا، وہ ایک اعتراض جو سما والا تھا وہ تو چلو اس پہ تو آپ نے دیے ورڈک، لیکن جو دوسرا اعتراض علی بھائی نے اٹھایا تھا کہ جی چلیں وہ 2 خلیفے اگر اللہ کے نبی ہمیں چھوڑ کے گئے تھے، تو ایک خلیفہ جو قرآن وہ تو میرے ہاتھ میں، اب دوسرا خلیفہ میں کون سے لاؤں گا؟ ٹھیک ہے نا، پہلے تو مان لو کہ اب کہاں ہے وہ الگ دوسرا سوال ہے، ٹھیک ہے نا، ایک دوسرا سوال ہے۔ پہلے مان لو، اعتراف کر لو کہ خلیفہ اہل بیت علیہ السلام، پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ابو بکر عمر کی خلافت باطل ہو۔ اب وہ کہاں ہے وہ خلیفہ کہاں ہے، میں وہ دکھا دوں گا آپ کو، پہلے ہی مان لو، ٹھیک ہے نا۔ اب اتنے انبیاء دنیا میں گزرے ہیں، میں ان سب پہ ایمان رکھتا ہوں، میرا واجب، میں ان کو نہیں دکھا سکتا۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ دیا ہے کہ میرے بعد میرا خلیفہ میرے اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام ہوں گے، پھر تو تمہیں تصدیق کرنا ہوگا کہ ان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام خلیفہ ہے۔ ابو بکر عمر کی خلافت باطل ہے، خلاف النص ہے، اور اس طرح کے خلاف النص کہ انہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ، اتنا بڑا ظلم کیا ہے، اتنا بڑا، سب یہ خلافات انہی کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا، کہ کوئی وصیت ہی نہیں ہے، کسی طرح کا حکم نہیں ہے کہ بھئی تم خلیفہ بن جاؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے فوراً بعد ان کے وصایا کو سب اپنے پیروں کے نیچے دبا دیے،
تو پھر یہ آپ کی جتنی تعظیم ہے اس کو چھوڑ دو. اب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، ان کو چھوڑ دو. واقعاً جو ان کا حکم بنتا ہے وہ ان کے متعلق دے دو نا. تو یہ جب مان لو گے تو پھر ہم آپ کو دکھائیں گے. یہ جب مان لو گے تو پھر ہم آپ کو اہل بیت علیہ السلام کی طرف آؤ گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا امام وہی ہے جو منصوص ہے، علی علیہ السلام. ان کے بعد ان کا امام کون ہے منصوص؟ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام. یہ جب مان لو گے تو پھر ہم آپ کو نصوص بہت دکھائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام نے خبر دی ہے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے خبر دی ہے، امام حسن امام حسین علیہ السلام نے خبر دی ہے، امام زین العابدین علیہ السلام نے خبر دی، امام محمد باقر علیہ السلام نے خبر دی، امام جعفر صادق علیہ السلام نے خبر دی، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے خبر دی ہے، امام رضا علیہ السلام نے خبر دی ہے، امام محمد بن علی الجواد علیہ السلام نے خبر دی ہے، امام ہادی علیہ السلام نے خبر دی، امام حسن عسکری علیہ السلام نے خبر دی. سب نے خبر دیا کہ 12واں امام کی بہت طویل غیبت ہوگی. ان کی بہت طویل غیبت ہوگی. اس غیبت کے زمانے میں وہ لوگ جو ہیں ان کو نہیں دیکھیں گے. یعنی ہو سکتا ہے کوئی شخص دیکھ لے اگر کوئی توسل کر دے، لیکن عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ کہاں پہ ہوں گے. جب یہ بات مان لو گے تو یہ تو بہت دیر کی بات ہے نا. یہ تو 12ویں کا مرحلہ 12واں ہے. 12ویں کا مرحلہ 12واں ہے. آپ مثلا ایک شخص اللہ ہی کو نہیں مانتا، اللہ ہی کیوں نہیں مانتا؟ وہ نماز فجر پہ ہم سے مناظرہ کر رہا ہے. وہ بھائی تو اللہ کو نہیں مانتا، تو آ کے ہم سے مناظرہ کر رہا ہے کہ نماز فجر کا ٹائم کب ہے؟ جب تب اللہ ہی کو نہیں مانتے ایتھیسٹ ہے بھائی. نماز فجر بھائی کس ٹائم قضا ہوتی ہے؟ بھائی اس کو چھوڑ دو. تو ہم آپ سے مناظرہ نہیں کریں گے اس بات پر آپ سے. تم پہلے اللہ کو مان لو. یا ایک شخص دین اسلام کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، وہ ہاں کہ ہم سے مناظرہ کرے کہ رمضان میں روزہ کیسے ہوتا ہے. ہم بھائی آپ سے کیا مناظرہ کرنا؟ تم پہلے قرآن کو مان لو، سنت کو مان لو، پھر ہم آپ کو بتا دیں گے کہ قرآن سنت کو مان لیا تو پھر یہ ہے روزے کا حکم. یہ ہے بہت آسان ہے وہ. اگر لیکن جب تک تم قرآن سنت کو نہیں مانو گے تو پھر ہم آپ کو اس سے مناظرہ نہیں کریں گے روزے پر یا اذان پر یا نماز فجر پر. تو اسی طرح 12ویں امام کا جو ہے نا، یہ تو ایک طرح سے جان چھڑانے کے لیے، جب دلیل قوی آ جاتا ہے، برہان واضح ہو جاتا ہے، تو بھاگنے کے لیے، عوام کو دھوکہ دینے کے لیے سب کو چھوڑ دیں. نہیں، جتنا ثابت ہوتا ہے اس دلیل سے وہ مان لو پہلے. جتنا اس دلیل سے ثابت ہو جاتا ہے کہ خلافت کس کی منصوص ہے، نص کی مخالفت یعنی اللہ کے فرمان کی مخالفت، وہ فسق ہوتا ہے. کم از کم اگر کفر نہ ہو، کم از کم فسق ہے، بہت عظیم گناہ ہے. یہ مان لو کہ ایک جانب امام ہے، اللہ کی جانب سے ان کی خلافت منصوص ہے، دوسری جانب انہوں نے نص کی مخالفت کیا. نص کی مخالفت کا حکم کیا ہے؟ یعنی گناہ ہے، عظیم گناہ. اگر کفر نہ ہو، کم از کم عظیم گناہ. یہ مان لو. پھر اس کی جب مان لیا تو پھر وہ ہمارے پاس روایات، احادیث، ماشاء اللہ، قرآن کریم کی تاویلات، تفسیر اہل بیت علیہ السلام سے کہ یہ آیات فلان آیات فلان آیات فلان آیات، ان کا اشارہ اسی طرف ہے. ان کا مطلب یہی ہے کہ 12واں امام کا غیبت ہوگا بہت طویل عرصے تک. ٹھیک ہے نا؟ آپ لوگ خود آپ کا عقیدہ بس اب کم از کم یہ ثابت ہے. اب میں مزید کہہ سکتا ہوں، دلائل بہت ہیں، لیکن اب ان کا وقت نہیں ہے. جتنا میں نے کہہ دیا اس میں بہت کفایت ہے. اور مزید حکم بھائی